سید الاولین سید الاخرین۔ جناب مرزا غلام احمد صاحب نے، میں جناب بھی کہوں گا تو صاحب بھی کہوں گا، جناب مرزا غلام احمد صاحب نے اعلان کیتا بھائی کدی پنجابی لا پہلے کدی اردو کہڑی بولی بولنا، اچھا گلی میری صحیح، جناب مرزا غلام احمد صاحب نے اعلان کیا کہ میں ایک کتاب لکھوں گا جس کا نام برائین احمدیہ ہوگا، اور وہ اس مسئلے پر لکھوں گا کہ اسلام سچا مذہب ہے، اور اس میں اسلام کے سچے ہونے کی 300 دلیل بیان کروں گا۔ اس وقت مسلمان ایسی باتیں بہت سنتے تھے، کیونکہ عیسائی نئے نئے آئے تھے، وہ اعتراض بہت کرتے تھے، اور مسلمان چاہتے تھے کوئی جواب دینے والے مولوی ہوں، اور جواب دے لوگ بڑی توجہ کرتے تھے، لوگوں کو ایسی کتاب چاہیے اسلام کی صداقت پر۔ تو مرزا صاحب نے اعلان کیا کہ میں کتاب لکھوں گا، لکھی نہیں لکھوں گا کہ اسلام سچا مذہب ہے اور سچائی کے 300 دلائل ہوں گے۔ اس کتاب کا نام برائین احمدیہ ہوگا اور اس کی 50 جلدیں ہوں گی، جدا اردو کی پہلی، اردو کی دوسری، اردو کی تیسری، اردو کی چوتھی۔ پر پیسے پہلے دے دو، پیسے دے دو، کتنے؟ امیر تو آدمی 100 روپیہ دے دو، سمجھ لینا دین میں مدد کی، تبلیغ کی، اور غریب کتنے دے دو بھائی؟ 25، آپ مولوی صاحب یہ بہتے باقی ہے میرے دے، باقی 25 دے دیں۔ لوگوں نے قیمتیں دے دی، مرزا صاحب نے وعدہ کر لیا کتاب لکھوں گا، قیمت پیش کی دے دی لوگوں نے۔ مرزا صاحب نے کتاب لکھنی شروع کی، اس کا ایک پہلی جلد لکھی، 49 رہ گئی، کیونکہ 50 کا وعدہ تھا۔ جب 2 لکھ دی تو 48 رہ گئی، جب 3 لکھ دی تو 47 رہ گئی، جب 4 لکھ دی تو 46 رہ گئی۔ اس کے بعد مرزا صاحب نے کچھ نہ لکھا۔ اب کئی سال گزر گئے، جب کئی سال گزر گئے تو لوگوں نے شور کیا کہ پیسے پہلے لے لیے، کتاب نہیں لکھی۔ پھر لوگ یہ بھی کہا کرتے حرام کھایا، میں تو نہیں کہنا، لوگ یہ بھی کہا کرتے ہیں حرام کھایا، لوگ کہا کرتے ہیں غصے میں حرام کھایا، میں نہیں کہتا، لوگ کہا کرتے۔ جب شور ہوا سارے ملک میں تو مرزا صاحب نے ایک جلد اور لکھی، اب 45 رہ گئی، 5ویں لکھ دی تو 45 رہ گئی۔ تو 5ویں کتاب کے اندر لکھ دیا شروع میں کہ میرا برائین احمدیہ کے 50 جلدیں لکھنے کا ارادہ تھا، 50 حصے لکھنے کا ارادہ تھا، میں نے 5 لکھ دیے، وعدہ پورا ہو گیا۔ 50 لکھنے کا ارادہ تھا، 50 لکھنے کا وعدہ تھا، 5 لکھ دیے، وعدہ پورا ہو گیا، یہ اعلان کر دیا۔ بس یہ میں نے واقعہ آپ کو بتا دیا، یہ قصہ میں نے بتا دیا، اور وہ آج تک باقی کتاب نہیں لکھی اور مرزا مر گیا۔ اور قیمت پیش کی، قیمت بولو، قیمت۔ اس قصے میں اب میں بتاؤں گا کہ تم نے کس طرح اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ کتاب کا نام یاد رکھ لینا اور کچھ یاد کی ضرورت نہیں، برائین احمدیہ، برائین احمدیہ، برائین احمدیہ۔ اب سوال رہا وہ جو 300 دلائل لکھنے تھے، آیا اس میں کچھ لکھا بھی کہ نہیں؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ کچھ وہ جو 5 لکھے اس میں کوئی کام کی بات لکھی بھی کہ نہیں؟ اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، کیا کروں، مثال سے سمجھانے کی عادت ہے۔ کسی زمانے میں شہروں میں رواج ہو گیا کہ اگر کوئی کسی کی روٹی پکائے، دعوت ولیمہ عقیقے کی، تو لوگ بلا پوچھے بہت چلے جایا کرتے۔ اب جو بہت چلے جائے تو روٹی نہ لے، پھر اور پکائی، پھر اور پکائی، بڑی بےزتی، رواج ہو گیا۔ کہا وہ تیری 10 ہم بھی جا رہے ہیں، ہمیں بلایا نہیں، ہم بھی جا رہے ہیں۔ اس سے جب تکلیف ہوئی لوگوں کو تو پھر لوگوں نے عادت ڈال لی کہ کارڈ چھپوا لو اور وہ بھیج دو، اور دروازے پر آدمی بٹھا دو، جس کے پاس وہ کارڈ ہو دعوت نامے کا، وہ اندر جائے، دوسرے میں جائے۔ ایک میرے جیسا یا مرزا صاحب جیسا، تمہاری مرضی، جس جیسا مرضی کہہ دو، تم چلو میرے جیسا ہی کہہ دو۔
تو ایک آدمی جو ہر گھر میں بلا بلائے جاتا تھا، جب ٹکٹ کا رواج ہو گیا اسے بڑی تکلیف ہوئی. ایک دن کسی کا کھانا پک رہا تھا، خالص گھی تھا، بڑی خوشبو دور دور تک جاتی تھی، اور اس میں منہ میں پانی کی کورلیاں آتی تھی، پانی بھر بھر کے آ رہا تھا. جب کھانے کا وقت آیا، جب یہ گیا تو دربان بیٹھا تھا کہ ٹکٹ اس کے پاس تھا نہیں. تو یہ بازار گیا، ایک پیسے کا لفافہ اور کاغذ سادہ خریدا، اور کاغذ چوڑا کر کے لفافے کے اندر ڈال دیا، اور ہاتھ میں لفافہ پکڑ لیا. اور ابھی چوک میں آ کے کہتا ہے حاجی قطب الدین کا کر کے دا لوگوں کے اگے، حاجی قطب الدین کا کر کے دا لوگوں نے کہا اگلا حاجی قطب الدین کا کر کرسی والا بندہ جتنے بیٹھا ہے وہ اونچی اونچی اس لیے کہتا تھا کہ کرسی والا زبان بھی سمجھ لے کہ حاجی صاحب کا کوئی آدمی خط لے کے آیا. اس کے پاس جا کے کہ حاجی قطب الدین کا کر کے رہو یہ ہوئی ہے کی گل ہے کہ خط لایا ہوں. ان کے اندر ہے، اندر چلا جائے. اب اس دربار نے سوچا یہ تو خط لایا کہاں سے نہ کوئی اندر چلا جائے. اندر گیا حاجی قطب الدین، اچھا کی گل ہے جی؟ اگر یہ تو چٹھی، وہ روٹی رکھ چھوڑی تھی، اس نے چٹھی تو پکڑ لی ہاتھ میں حاجی صاحب نے، اور اسے کہا کہ بیٹھیے کھانا کھائیے. بیٹھ گیا. چٹھی حاجی صاحب نے یوں جیب میں ڈال لی، اور ادھر پانی رکھو، ادھر چاول رکھو، ادھر شوربا رکھو، ادھر روٹی رکھو. جب سارا انتظام ہو گیا چپڑ ہو بسم اللہ، لوگوں نے شروع ہے پانی لے کے کھڑے ہو، چاول لے کے کھڑے ہو، شوربا لے کے اپنے بھائیوں بیٹوں کو، بھتیجوں کو، نوکروں کو. اور چٹھی دیکھی، لفافہ ہے اور اوپر نام نہیں کسی کا. اس نے کہا بھائی یہ چٹھی کون لایا؟ تو وہ دونوں ہاتھ سے لگا ہوا. اور وہ جی میں. اس نے کہا بھائی یہ کہاں سے چٹھی لائے؟ اوپر نام نہیں کسی کا. انہوں نے کہا جی بہت جلدی میں لایا تھا، نہ اتنے لکھو ہے نہ بیٹے لکھو. انہوں نے کہا جی بہت ہی جلدی تھی اس لیے اندر بھی کچھ نہیں لکھا گیا. وہ جس کتاب کا 100 روپیہ پیش کی لیا تھا اس کے اندر اول تو 50 میں سے 5 لکھے، اور 5 میں بھی اندر کوئی بات نہیں تھی کام کی. یہ قصہ میں نے بتایا اور یہ واقعہ میں نے آپ بھائیوں کے بتایا. مجھے غلام احمد کو کچھ نہیں کہنا، مجھے تو تم سے بات کرنی ہے جو ہر چلتے رستے میں مرزائی بن جاتی ہو. جیسے جی نہیں بات نہ کرو، کوئی میری توجہ ہو جاتی ہے آپ کی طرف. جیسے خربوزے کے چھلکے پر پاؤں رکھا نہیں تو الٹا ہوا نہیں. اللہ جانے جانگے جانگے مٹائی ہو جائے پانا ایمان ہی نہیں ہے. سن لو، اس میں 3 باتیں ہیں اس قصے میں. 50 جلدوں کی قیمت لی اور مال 5 دیا. 9 5 45، 10 5 50، 10واں حصہ مال دیا، 9 حصے مال نہیں دیا. قیمت مال نہ دیا، قیمت لے لی، پیسے کھا لیے، حرام کے حلال. اب جب حرام کھائے تو اب کہو جو حرام کھائے وہ نبی نہیں ہوتا. سبب نکالو، جو حرام کھائے نبی نہیں ہوتا، جو نبی ہو وہ حرام نہیں کھاتا. دوسرا اس نے کہا کہ میرا وعدہ پورا ہو گیا، اور وعدہ 50 کا تھا، 5 دیے، پورا ہو گیا. پورا ہو گیا نہیں، جھوٹ بولا. جو جھوٹ بولے وہ نبی نہیں ہوتا، اور جو نبی ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا. 2 باتیں. اب سوال ہوا کہ وعدہ پورا کیسے ہو گیا؟ تو یہ کتاب میں لکھا کہ 5 اور 50 میں نقطے کا ہی فرق ہوتا ہے. 5 اور 50 میں نقطے کا ہی فرق ہوتا ہے. یہ دھوکہ کیا، یہ دھوکہ کرنے والا نبی نہیں ہوتا، جو نبی ہوتا ہے وہ دھوکہ. یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب آگے گفتگو کرنی. اس نے کہا لڑکی خوبصورت بڑی ہے، اس نے چاہے ہو. ان کا عقل والی بڑی ہے، ان کا چاہے ہو. ان کا اس کے باپ کے 20 مربے ہیں، ان کا چاہے ہو. اب مرزائی کا عیسیٰ مر گیا، ان کا چاہے مر گیا چاہے جیندہ مرزا ٹوٹا. اب مرزائی کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام مر گئے، کہو ہے زندہ. کیا کہو گے؟ ہے زندہ. خدا کی قسم زندہ، اللہ کی قسم زندہ، محمد کے رب کی قسم زندہ، اور ابراہیم کے رب کی قسم عیسیٰ علیہ السلام زندہ،
اور بعد میں 5ویں دفعہ یوں کہنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ. یہ کہہ کے مگروں کیا کہ پاما عیسیٰ مریا تے پاما عیسیٰ جیندہ مرزت جی پاما پوری سونی ہے تے پاما نہیں میں نہیں لینی، چاہے عقل والی یا چاہے نہیں میں نہیں دیوں گی، چاہے علم والی یا چاہے نہیں میں نہیں دیوں گی، چاہے بھی مربے ہے گے تے پاما نہیں پر میں نہیں منہ رکھنی. اب سمجھیں ہے تو عیسیٰ علیہ السلام زندہ، پر چاہے مر گیا چاہے جی تو مرزا نبی نہیں، جھوٹا نبی نہیں ہوگا، فریبی نبی نہیں ہوگا، حرام خور نبی نہیں ہوگا. بات کرنی آ جاؤ کہ نہیں؟ آ گئی؟ سمجھ آ گئی؟